اللہ لا تحصوها، میرے بندو اگر میری نعمتوں کو تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک آسمان کے ستاروں سے زیادہ روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ، روئے زمین پر جتنا پانی ہے سمندر ہے اس کے قطرات اور اس کے ڈراپس سے زیادہ، درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، خاتم النبیین رحمت للعالمین سید ولد آدم، مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ موضوع کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پہلے سے معلوم ہے، محبت رسول۔ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لفظ، الحب کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور احادیث صحیحہ کے اندر بھی۔ محبت رسول کے مقابلے میں جو ایک دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کی وضاحت نہ قرآن میں بیان کی گئی ہے نہ احادیث صحیحہ میں، اور اس کے مقابل جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے عشق رسول۔ حالانکہ لغت کی کتابیں اور ڈکشنری وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عشق ایک بیماری ہوتی ہے۔ محبت ایک ایسا وصف ہے جو محبوب کی خوبیوں کی وجہ سے خود ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں عشق ایک ایسی بیماری ہے کہ معشوق میں خوبی ہو یا نہ ہو لیکن وہ ہمیں اچھی لگتی ہے یا اچھا لگتا ہے۔ یہ دونوں میں مین فرق ہے۔ محبت محبوب کی خوبیوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور عشق صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس کے اندر خوبی ہو یا نہ ہو۔ اور ایسے بہت سے معاملے پیش آئے، باپ منع کر رہا بیٹے وہاں شادی مت کرو، ماں منع کر رہی ہے بیٹے وہاں شادی مت کرو، وہ اپنا 60 سال کا 70 سال کا تجربہ بھی بتا رہے ہیں لیکن لڑکا نہیں مان رہا ہے، لڑکی نہیں مان رہی ہے۔ یہ کتنی دیر تک یہاں سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہاں تک یہاں جانے کا 20 سے جتنے لوگوں کو جانا ہو ابھی چلے جاؤ، بعد میں بند کر دیجیے۔ ان لوگوں کو بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے بیچاروں کو جو دیکھ رہے ہیں۔ نہ لڑکا مان رہا ہے نہ لڑکی مان رہی ہے، بلکہ کچھ ایسے بھی قدم اٹھ جاتے ہیں کہ لڑکی اپنے باپ کو چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر، بھائیوں کو چھوڑ کر، تجوری کھول کر، سونا چاندی لے کر عاشق کے ساتھ ہو گئی۔ یہ ایک جنون ہے، ایک بیماری ہے، اور محبت ایک وہ خوبی ہے
کہ محبوب نہیں آتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ مجھ سے محبت کرو، اس کی قربانیاں، اس کی خوبیاں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اس سے محبت کریں۔ اس لیے قرآن و حدیث کے اندر کہیں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس کے برعکس ایک اور انداز سے آپ سمجھیے کہ کسی بھی لڑکے کو آپ بلائیے اور اس سے پوچھئے بیٹا تمہیں اپنی ماں سے محبت ہے؟ کہے گا ہاں، ماں سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ محبت کا لفظ اتنا پاکیزہ ہے کہ وہ لڑکا جواب دے رہا ہے نہیں مجھے اپنی ماں سے محبت ہے۔ اس سے پوچھو کہ بیٹا اپنی بیوی سے محبت ہے؟ ہاں ہے۔ اچھا اپنی بہن سے تمہیں محبت ہے؟ ارے ایک ہی تو بہن ہے، اس سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اپنی بیٹی سے محبت ہے؟ بولے صاحب 3 لڑکوں کے بعد ایک بیٹی ہوئی ہے، اس سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ محبت کے لفظ کی پاکیزگی کا تصور کیجئے۔ ماں سے محبت ہے، بیٹی سے ہے، بیوی سے ہے، بہن سے ہاں ہے۔ اب یہی دوسرا لفظ استعمال کیجئے، تجھے اپنی ماں سے عشق ہے؟ کہے گا چپ، کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ پوچھو اپنی بیٹی سے عشق ہے؟ چپ، خاموش۔ جو لفظ تم اپنی ماں، اپنی بہن اور بیٹی کے لیے سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہو، وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ کی شان میں اور کہا جاتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، رسول کا عاشق ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس یہیں پر ڈراپ کر کے آگے بڑھ جائیں اور مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، رگڑنے کی اور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کام ہو گیا، جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ جو لفظ اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے استعمال کرنا اور اس کو سننا تم گوارا نہیں کرتے ہو، اس پر سینہ پٹک پٹک کر کہتے ہو فخر کے ساتھ کہ میں عاشق رسول ہوں۔ عشق ایک بیماری ہے اور محبت ایک اچھا وصف ہے جو محبوب کی خوبیوں کی وجہ سے خود بخود اس سے ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں عاشق رسول نہ بنائے، محب رسول بنائے، اور رسول کو ہمارا معشوق نہ بنائے بلکہ ہمارا محبوب بنائے۔ یہ محبت اور عشق کا ایک ہلکا سا فرق میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ آگے چلیے، محبت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور آج محبت ہم جو کر رہے ہیں یا دعویٰ، آج جو چیز ہمارے سامنے وہ میں سمجھتا ہوں اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں۔ بس آج کسی مسلمان کو کھڑا کر لو، کسی کو بھی پوچھو رسول اللہ سے محبت ہے؟ کہے گا ہے۔ بے نمازی سے پوچھو وہ بھی کہے گا ہے، بے روزگار سے پوچھو وہ بھی کہے گا ہے، جواری سے پوچھو، شرابی سے پوچھو، زانی سے پوچھو، سب کہیں گے ہاں رسول اللہ سے محبت ہے۔ کیا رسول اللہ سے محبت کا اقرار کر لینا کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے کافی ہے، یا محبت پوری ہو جائے گی؟ تھوڑا سا اور اوپر اٹھ جائیے اقرار سے۔ نہیں صاحب، اقرار کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو عملی نمونہ تو دکھائیں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے۔ تو اس کا عملی نمونہ یہ ہونا چاہیے تاکہ نماز ویسے پڑھیں جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی، روزہ ویسے رکھیں جیسے اللہ کے رسول نے رکھا، اتنی ہی نمازیں پڑھیں جتنی اللہ کے نبی نے کی، نہ زیادہ کریں نہ کم کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس ہوا یہ
کہ ہم یہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن رسول سے محبت کا جو ہم اقرار کر رہے ہیں اس کا اظہار ہم ضرور کریں گے، اور اس کا اظہار سال میں ایک بار کریں گے، اور وہ بھی کب کریں گے؟ جس دن اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی تھی اس دن۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کو گالیاں دیں گے، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ کافر ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے۔ تو کیا سال میں ایک بار اظہار کر لینا، گنگنے چلا لینا، لائٹنگ کر لینا اور اس اظہار کو ظاہر کر دینا، کیا اس سے محبت رسول کا حق ادا ہو جائے گا؟ یا تھوڑا سا اور اوپر اٹھیے، ہم نماز تو نہیں پڑھیں گے، روزے تو نہیں رکھیں گے، نبی نے جو کچھ کام کرنے کے لیے کہا وہ تو نہیں کریں گے، لیکن رسول کو ماننے کا دعویٰ اتنا زیادہ کریں گے، اتنا زیادہ کریں گے، جھوٹ کو سچ کرنا ہو تو اس کو اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے، اتنا فیمس کیا جائے، اس کا اتنا پرچار کیا جائے کہ وہ سننے والا اس جھوٹی چیز کو بھی صحیح سمجھنے لگے۔ ہاں جیسے صحیح ہے، ہر معاملے میں ہم عاشق رسول، ہم محمد، ہم یہ یا رسول اللہ یا محمد، کیا یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم سے زیادہ رسول اللہ کو کوئی مانتا ہی نہیں، کیا یہ کافی ہے؟ ان تینوں کی ایک ایک مثال دے کر پھر میں واقعات کی طرف آؤں گا۔ کیا اقرار کر لینا کہ ہاں اللہ کے رسول سے محبت ہے ہمیں کافی ہے؟ سپوز فرض کر لو ایک دیوار مجھے بنوانا ہے، مزدور کو بلایا، بولو کتنا پیسہ لوگے؟ 500 روپیہ لوں گا، شام تک بنا کے تیار کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ کل صبح 9 بجے آ جاؤں گا اور شام تک میں یہ دیوار بنا کر تیار کر دوں گا تمہاری، ٹھیک ہے؟ آنا ہے، وعدہ ہے؟ ہاں، چلا گیا۔ گھر کا مالک انتظار کر رہا ہے، صبح 9 بجے کے مزدور آنے والا ہے، نہیں آیا، 12 بجے نہیں آیا، ظہر کے بعد نہیں آیا، عصر کے بعد نہیں آیا، مغرب کے بعد چلا آیا، لاؤ میرے 500 روپے۔ ارے کیسے 500 روپے مانگ رہے ہو؟ ارے بھائی تم نے وعدہ کیا تھا کہ شام کو 500 روپے دوں گا۔ ارے شرط تھی نا اس کے ساتھ، تم نے کہا تھا کہ میں صبح آ جاؤں گا، صبح سے شام تک تو بنا کر تیار کر دوں گا، تم آئے؟ ارے نہیں آیا تو کیا ہوا؟ تم نے وعدہ کیا تھا، تم دو پیسہ۔ ارے تم نہیں آئے، ارے تم میں کہاں انکار کر رہا ہوں، میں کہہ تو رہا ہوں کہ نہیں آیا ہوں، لیکن اقرار تو کر رہا ہوں کہ ہاں مجھے آنا تھا، لیکن نہیں آیا۔ تم مجھے انعام دو، تم مجھے بدلہ دو، تم مجھے میری محنت، تم میری مزدوری دو۔ ارے آپ اس سے کہیں گے میرا ٹائم بھی برباد کر دیا، تمہیں نہیں آنا تھا تو بتاتے، ہم دوسرے کا انتظام کر لیتے۔ نہیں صاحب میں کچھ نہیں جانتا ہوں، مجھے 500 روپے دو۔ آپ الٹا اس کو ماریں گے، 4 آدمی اگر آپ جوڑ لیں تو وہ اسی کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نہیں آیا تو کیا ہوا، میرا اقرار تو تھا کہ میں آؤں گا، اس اقرار کی وجہ سے پیسہ دو، آپ دے دیں گے؟ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں ہم سب کی حاضری ہو، ہمارے اقرار کرنے والے بھائی کہیں گے کہ لالا لمین تو ہمیں جنت میں داخل کر، تیرا وعدہ تھا، اور اللہ کہے گا کہ میرا وعدہ مشروط تھا، تم میرے نبی کی زندگی پہ چلو، میرے نبی کے فرامین پر عمل کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو اور ویسا کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تو تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا تھا، نمونہ بنایا تھا۔ کسی کی زندگی میں نے آئیڈیل نہیں بنائی تو محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا۔ اٹھو ویسے جیسے محمد رسول اللہ اٹھتے تھے، بیٹھو ویسے جیسے محمد رسول اللہ بیٹھتے تھے، نماز پڑھو تو ویسے جیسے محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھو تو ویسے جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا، زکات دو تو ویسے جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا، حج کرو ویسے جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا۔ ہم نے تو
تھا, تم نے ان کی زندگی کے مطابق عمل کہاں کیا ہے, پھر جنت کیسی؟ اے اللہ بات تو تیری ٹھیک ہے, میں نے عمل کیا نہیں کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن میں اقرار تو کرتا تھا نماز پڑھنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, نبی کی بات ماننا چاہیے. اے اللہ میں نے نہیں کیا تو کیا ہوا, لیکن اقرار تو تھا, تو مجھے جنت دے. جب ایک مزدور اقرار کر رہا ہے لیکن کام نہیں کر رہا, اس کو مزدوری نہیں دے رہے ہیں, پھر اللہ ہمیں جنت کیسے دے گا؟ صرف اقرار کر لینے کی وجہ سے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے, لیکن مانتے نہیں. ہمارے بھائی کہتے ہیں مانو نہ مانو وہ تو رسول ہے, رسول کو تو چھوڑو, ہم جن کے مرید ہیں وہ بھاگ دوڑ کے ہم کو بچا لیں گے, نماز پڑھو نہ پڑھو. یہ عجیب کیپیسٹی کیٹیگری عجیب معاملات ہیں ہمارے سامنے. یہ اقرار کام نہیں آئے گا, اظہار بھی کام نہیں آئے گا. سال میں ایک بار اظہار کر لیا, کیا ہوا صاحب؟ یہ کافر ہیں, یہ گستاخ ہیں, نبی کی پیدائش کا دن, نبی کا جنم دن نہیں مناتے. اندرا گاندھی کا منایا جاتا ہے, راجیو گاندھی کا منایا جاتا ہے, مہاتما گاندھی کا منایا جاتا ہے, بڑے بڑے منسٹروں کا منایا جاتا ہے. ہمارے نبی کیا ان سے کم تھے؟ عقلیں دیکھو, یہ دلیل عقلی. اور میں نے کہا کہ اندرا گاندھی کا جنم دن اس لیے منایا جاتا کہ پورے سال کوئی ان کو یاد ہی نہیں کرتا. لوگ ان کی قربانیوں کو کوئی بھول نہ جائے, اس لیے سال میں ایک بار یاد دلایا جاتا کہ دیکھو اندرا گاندھی بھی اس دیش کے لیے اپنے خون کی قربانی دے کر گئی ہے. مہاتما گاندھی کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ پورے سال کوئی یاد نہیں کرتا. لوگ ان کی قربانیوں کو نہ بھول جائیں. اور جس رسول کو, جس نبی کو مسجد کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر ایک مؤذن اپنے کانوں میں انگلی دے کر 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ باوازِ بلند اعلان کرتا ہو اشہد ان محمد رسول اللہ, جس کی حفاظت کا اللہ نے اتنا انتظام کر دیا ہے کہ ایک دن میں تمہیں میرے حبیب کا 5 مرتبہ نام لینا پڑے گا. جس کو ایک دن میں 5 مرتبہ یاد کیا جاتا ہو, اس رسول کو سال میں 1 مرتبہ جنم دن کا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک دن کو یاد کر لینا, ایک دن اس کی یاد بنا لینا, میرے بھائی یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. ہم 12 ربیع الاول کا مہینہ اور اس کو جنم دن اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو ایک دن میں 5 مرتبہ یاد کرتے ہیں, اور جن کو 5 مرتبہ یاد نہ کرنا ہو وہ سال میں ایک بار یاد کر کے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھاتے ہیں بیچارے. اظہار بھی کافی نہیں. اگر اظہار کافی ہوتا تو آپ کو معلوم ہوگا آج آمینہ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا, نام ہے محمد, آج پیدا ہوا, ابھی تو اس کا نام بھی نہیں رکھا گیا. آمینہ کا دودھ پیا. سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو آمینہ کا اپنی ماں کا دودھ پیا. اس کے بعد سب سے پہلے جو دودھ پیا, اپنی ماں کے بعد جو سب سے پہلے دودھ پیا وہ آپ نے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ پیا ہے. معاف کرنا, یہ صوبیہ کا نام رحمت للعالمین میں قاضی سلمان منصور پوری نے لکھا ہے, لیکن صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا نام ترتیب الرحیق المختوم میں پوری تحقیق کرنے کے بعد ان کا نام صویبہ بتلایا ہے. صویبہ صوبیہ بھی کچھ سیرت لکھنے والوں نے صوبیہ بتایا, کچھ لوگوں نے صویبہ. بہرحال صوبیہ یا صویبہ جو بھی ہو میں اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صویبہ یا صوبیہ نے دودھ پلایا آمینہ کے بعد. جب وہ دودھ پلا کے گھر گئی, ابو لہب نے ڈانٹا اتنی دیر میں کیوں آئی ہو, کہاں تھی؟ کہنے لگی کہ آمینہ کیا تمہارے بھائی کے گھر میں تمہاری بھابھی کے پاس تھی, اور آج تو چاند جیسا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے, تمہاری بھابھی نے بچہ کہنا ہے, آج تمہارا بھتیجا آ گیا ہے. ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی میں جو نئی چادر وہ اپنے کاندھے پہ ڈالے ہوئے تھا اس نے وہ نئی چادر اتاری اور اس نے اپنی لونڈی کو صویبہ کو یا صوبیہ کو وہ چادر دے دی اور کہا کہ تو میری لونڈی ہے, اس سے بڑا تحفہ میرے پاس آج کوئی نہیں ہے, میں نے چادر دے دی ہے. اس سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ آج اتنی بڑی خوشخبری تو نے مجھے
سنائی ہے، جا میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اندازہ لگائیے ابو لہب کتنا خوش ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، اس نے ایسا اظہار کیا کہ اپنی لونڈی تک کو اس نے آزاد کر دیا ہے۔ پیدائش کی خوشی پر تو ابو لہب بھی خوش ہوا تھا، پیدائش کی خوشی پر تو ابو لہب بھی خوش ہوا تھا، اور اس نے اظہار بھی کیا تھا، چادر بھی دے دی تھی، لونڈی کو آزاد بھی کر دیا تھا، لیکن اس خوشی کا اظہار کرنے کے بعد بھی ابو لہب کو کیا ملا؟ وہی قیامت تک ساری دنیا کے مسلمانوں سے بد دعا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور تو خود برباد ہو جائے۔ پتہ چلا کہ اظہار بھی کافی نہیں ہے، محبت کے لیے کرتے رہو، تو کر لو کر کے ہم سے زیادہ رسول کو کوئی نہیں مانتا، یہ تو امریکہ بھی کہہ رہا ہم سے بڑا امن پسند کوئی نہیں ہے، جبکہ سب سے بڑا ٹیررسٹ وہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی ملک وہی ہے۔ اب وہ اپنے میاں منہ بولے مٹھو بنا ہوا ہے، اپنے آپ میں امن پسند ہوں، دنیا میں امن قائم کروں گا، بم وہ بنا رہا ہے، کروز میزائل وہ بنا رہا ہے، بے قصور لوگ افغانستان اور عراق کی سرزمین پر، ایران ہر جگہ آج بھی مارے جا رہے ہیں، یہ سب اسی کی تو دین ہے، امریکہ ہی کی تو ایجاد کر رہا ہے۔ ہیروشیما اور جاپان کے علاقے میں چلے جائیے تو آج تک لنگڑی لولی اور اپاہج اولادیں آج تک پیدا ہو رہی ہیں، اور زہریلی گیس جو اس نے چھوڑی تھی اس کے تاثر سے، یہ سب ان سب پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے، اس کی چودراہٹ کی بنیاد پر کوئی اس کو ٹیررسٹ کہے یا نہ کہے، لیکن ہم اپنے ایمانی قلب کے ساتھ اس کو ٹیررسٹ اور آتنکوادی کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو سزا کوئی دینا چاہے میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، اظہار کافی نہیں ہے، امریکہ بھی اظہار کر رہا ہے، اظہار کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم سے زیادہ رسول کو کوئی ماننے والا نہیں ہے، دعویٰ کر لو، دعویٰ سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں کر؟ دعویٰ کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اور دعویٰ تو منافق بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن پڑھیے، سورہ منافقون پڑھیے، شروع کی آیتیں پڑھیے، کتنا بڑا دعویٰ تھا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، دیکھ رہے ہیں منافقوں کا دعویٰ، انک لرسول اللہ، علماء جانتے ہیں انہ ہے اور تاکید کے لیے، اور انہ کی خبر پر لام بھی داخل ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ اذا جاءك المنافقون، اے اللہ کے نبی، اے میرے حبیب، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم لوگ بھی تو گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ، ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اور وہ بھی قالوا نشہد، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کیا؟ انک لرسول اللہ، آپ تو ہر حال میں اللہ کے رسول ہیں، آپ تو یقیناً اللہ کے رسول ہیں، انک لرسول اللہ، یعنی ہم دل کی گہرائیوں سے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ تو ہر حال میں اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے حبیب، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اپنے دل سے آپ کو اللہ کے رسول نہیں مان رہے ہیں۔ یہ تو آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کے پیچھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ تو دوسری مسجد زرار تک بنا ڈالتے ہیں تاکہ مجھے رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھنا پڑے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو کہ منافق کتنا لمبا دعویٰ کرتے تھے، آپ تو ہر حال میں اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی پول کھول دی اور کہا کہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو زیادہ اللہ کے رسول کو کوئی نہیں مانتا، ان کو عقل اور نقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے، ان کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے، اگر پورے اتر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف زبانی دعویٰ ہے اور دعوے کی بنیاد پر کوئی آدمی محبت رسول کا حقدار نہیں ہوتا۔ اقرار کافی نہیں، اظہار کافی نہیں، دعویٰ بھی کافی نہیں۔ اچھا، اللہ کے رسول نے کیا بتایا محبت کا معیار؟ ذرا دیکھیے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یہ ہے محبت کا معیار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔
جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اب ہم اندازہ لگائیں, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں ہوگا. اور مجھ سے محبت کا دعوے دار کون ہو سکتا ہے؟ جو میری سنت پر عمل کرے, جو میری سنت سے محبت کرے. ہم دیکھیں ہماری نمازوں پر نبی کی مہر ہے یا نہیں, ہمارے روزوں پر نبی کی مہر ہے یا نہیں, ہماری زکات پر نبی کی مہر ہے یا نہیں, ہماری شادی اور بیاہوں پر نبی کی مہر ہے یا نہیں, آپ نہاری سماجی اور اقتصادی اور آئلی زندگی پر نبی کی مہر ہے یا نہیں. اگر ان تمام سنتوں پر نبی کی مہر لگی ہوئی ہے تو ہمیں رسول کی سنت سے محبت ہے, اور رسول کی سنت سے محبت ہے تو رسول سے محبت ہے, اور رسول سے محبت ہے تو ہم جنت کے مستحق ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ جائیں گے. لیکن معاف کیجئے گا, جس کو سنت سے محبت نہیں ہے اس کو رسول سے بھی محبت نہیں ہے, یہ مفہوم مخالف ہے اس کا. اور جس کو رسول سے محبت نہیں ہے وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا. میں نے ابھی اثر کے بعد بتایا تھا, حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول, ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, اللہ نفسی, لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. اے اللہ کے نبی, میں ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. اللہ کے نبی کا دو ٹوک جواب تھا, لستا مومنا یا عمر, اے عمر تم مومن نہیں ہو. عمر جن کے بارے میں فرمانے رسالت ہے, لو کانا بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتی. لیکن اتنی بڑی ہستی, آپ ان سے دو ٹوک کہہ رہے ہیں کہ عمر, ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت تم کو مجھ سے ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے. اس بنیاد پر تم مومن ہی نہیں ہو. اگرچہ تمہیں ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبت تم مجھ سے کرتے ہو پھر بھی تم مومن نہیں ہو. حضرت عمر پلٹے اور پلٹنے کے بعد فوراً کہا, اے اللہ کے نبی, میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں, اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا آپ کی جان کے بچانے کے لیے. میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. فرمایا انت مومن الان یا عمر, اے عمر اب تم مکمل مومن ہوئے. ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانکے, یہاں جلوس نکل رہا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, اور یہاں مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, اور نبی کا فرمان ہے, الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب غور کریں, اللہ میں جلوس کر رہا ہوں یا نماز پڑھوں, نبی کی محبت کس میں ہے؟ میرے پیارے ساتھیو, یہ اب آپ کے لیے امتحان کا وقت ہے, رسول کی محبت کس میں ہے؟ آگے چلیے, اتنی بڑی ہستی کے سامنے اللہ کے نبی کیا جواب دے رہے ہیں, تم مومن نہیں. اور جب انہوں نے کہا اپنی جان سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب تم مومن ہوئے. اب ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ اس واقعے کو سامنے رکھیے تو اب ہم کیسے نظر آ رہے ہیں؟ ہم مومن ہیں. بیٹے کی ناجائز خواہشیں ہم پوری کر رہے ہیں, بیوی کی ناجائز خواہشیں ہم پوری کر رہے ہیں, گھروں میں وہ چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں. میں دبئی گیا, پروگرام میں بلایا گیا, شارجہ میں پروگرام ہوا, دبئی میں پروگرام ہوا, دیکھ رہا ہوں کہ انڈین اور پاکستان کی مسلمان عورتیں جلوس نکال رہی ہیں, اور جلوس کس کے؟ حکومت کے خلاف نکال رہی ہیں. میں نے کہا یار یہ کیا نعرے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حکومت نے اسٹار پلس بند کر دیا, اس کا نعرہ لگ رہا ہے. مسلمان عورتوں نے نعرے لگائے, ہم 100 درہم دینے کے لیے تیار ہیں, مہینہ لے لو لیکن اسٹار پلس بند نہیں ہونا چاہیے, اور چینل بند ہو جائے لیکن اسٹار پلس چالو کرو. ہم اپنے گھروں میں ایسی چیزیں لگائیں اور پھر محبت کے دعوے دار بنیں. افسوس ہوا کہ ایک اسلامی ملک میں, ایک عربی ملک میں, اور اسٹار پلس کے خلاف ایسا احتجاج, آخرکار حکومت کو جھکنا پڑا اور شام تک اعلان کرنا پڑا کہ ہم نے تمہاری مانگ پوری کر دی. اس سے اچھی تو ہماری حکومت ہے جو انا ہزارے کے آگے نہیں جھکی, بھوکا مر گیا بیچارہ 9 دن تک.
تصور کیجئے کہ ایمان ذرا امتحان لیجئے اور اپنا احتساب نفس کیجئے، اپنا حساب کیجئے، حساب ہم مومن ہیں یا نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محبت کا معیار دیکھیں، تم میں سے کوئی بھی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان دیکھیے، لا یؤمن احدکم، اصول بات میں بتائے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ کہہ دیا گیا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ہر مسلمان غور کر رہے ہیں کون نہیں ہو سکتا، ذرا سنیں غور سے کان لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کب تک؟ حتی، اس وقت تک، اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کی نظر میں من والدہ، اس کے باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، وولدہ، اور اس کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، والناس اجمعین، اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ مجھے عزیز نہ سمجھ لے۔ ساری دنیا ایک طرف، میں ایک طرف، اور وہ ساری دنیا کو ٹھکرا دے، مجھے سر آنکھوں پہ بٹھا لے، کائنات کی بات ٹھکرا دے، میری بات رد نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو رسول کی بات پرکھی جاتی ہے، رسول کی بات کو لے کے جایا جاتا ہے دوسری جگہ۔ میرے نبی نے جو کہا ہے اس کا فیصلہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بزرگوں کے سگنیچر ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بزرگوں نے جو کہا ہے اس کو دیکھا جاتا کہ یہ بات ہمارے نبی نے کہی یا نہیں کہی ہے، لیکن ہوتا الٹا ہے، رسول نے جو کہا ہے اس کو لے جایا جائے گا بزرگوں کی عدالت میں، اور پھر وہاں سے فیصلہ ہوگا یہ حکم ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے نہیں فلاں کے لیے ہے، ہم نے ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، ایک حدیث ہمارے لیے نہیں یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہارے لیے نہیں یہ ہمارے لیے ہے، ہم نے دین کا بٹوارا کر کے رکھ دیا ہے اور دین کو ہم نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ محبت رسول کے دعوے دار۔ میں جو بول رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے زیادہ کھل کر نہ بولنے کا مجھے حکم ہے اور نہ میں بول سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، رئیس المنافق عبداللہ ابن ابی ایک جنگ سے بھاگ رہا ہے، اس کے نازیبا جملے یہ تھے، لوگوں محمد نے کتنے لوگوں کو مروا دیا، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے لوگوں کو قتل کروا دیا، چلو ہم مدینے لوٹتے ہیں۔ اس نے جو گالی دی اس کو قرآن میں ریکارڈ کر لیا، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، چلو مدینہ چلتے ہیں، جو سب سے بڑا عزت والا ہے، یعنی میں عبداللہ ابن ابی اپنے آپ کو سب سے بڑا عزیز کہہ رہا ہے، سب سے بڑا عزت والا یعنی میں سب سے بڑے ذلیل کو یعنی محمد کو مدینہ سے ہم نکال دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عبداللہ ابن ابی نے یہ گالی دی، اس گالی کو کوئی بھی صحابی نہیں سن سکا، اس جملے کو سنا تو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے ہی نے سنا، عبداللہ ابن ابی کے لخت جگر نے سنا، پتا چلا کہ محمد رسول اللہ جنگ جیت گئے، تو وہ بھاگ رہا ہے، اس نے سمجھ لیا کہ اب مدینے میں میرا ناطقہ بند ہو جائے گا، مدینہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اس کا بیٹا اس کا پیچھا کر رہا ہے، جیسے ہی وہ مکے کے بارڈر پہ کراس کرتا ہے، مکے میں داخل ہونا چاہتا ہے، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے اپنے باپ کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دی اور کہا ابو جان آپ ابھی مدینے سے مکے نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ کی اجازت نہ ہو۔ کہا بیٹے میں تمہارا باپ ہوں، کہا میں نے باپ کے رشتے کو توڑا نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم میرے باپ ہو۔ بیٹے تم جانتے ہو کہ میں نے کیا گالی دی ہے اور گالی کی پاداش میں میرے قتل کا فرمان نافذ ہوگا، لہذا مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ بیٹے نے کہا کسی نے سنا ہو نہ سنا ہو، جو تم نے گالی دی اس کو میں نے سنا ہے اور میں خود اللہ کے رسول کو گواہی دوں گا، پھر جو فرمان رسالت سے جواب نکلے گا، آزادی کا تو میں آزاد کر دوں گا، قتل کا تو قتل کیے جاؤ گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔
بیٹے تم مجھے نہیں مار سکتے، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، ابو جان یہ غلطی مت کرنا۔ یہ حقیقت ہے پورے مدینے میں سب سے زیادہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا تو میں کرتا ہوں آپ سے، لیکن آج یہ اعلان بھی سن لو، آپ سے بھی زیادہ اگر محبت میں کسی سے کرتا ہوں تو میں فاطمہ کے باپ جناب محمد رسول اللہ سے کرتا ہوں۔ ایک انچ بھی قدم آگے بڑھا دیا تو میری ننگی تلوار تمہاری گردن پہ چل جائے گی، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں محمد کا ساتھی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ باپ رک گیا، اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے، آئے عبداللہ کے بیٹے اپنے باپ کی گردن پہ تلوار، یہ کیا معاملہ ہے؟ پوری رودات سنا دی، پوری کہانی بیان کر دی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں رک جاؤ، آسمان والے کو دیکھ لینے دو، کیا فیصلہ کرتا ہے وہ۔ آپ بیٹھ گئے، پیشانی پہ پسینہ آنے لگا، صحابہ سمجھ گئے وحی کی کیفیت طاری ہے، جبرائیل امین کوئی فرمان لے کے آئے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے پیشانی کا پسینہ پوچھا، عبداللہ کا بیٹا کھڑا ہو کے کہنے لگا اللہ کے نبی فیصلہ کرنے سے پہلے بات سن لیجئے میری، اگر جبرائیل امین آسمان سے میرے باپ کے قتل کا حکم لے کر آئے ہیں تو اللہ کے نبی یہ حکم کسی اور کو نہیں، اس کے بیٹے کو دینا، مجھے دینا۔ آپ کا حکم زبان سے نکلے گا، آپ کی آنکھ چھپکنے کی دیر ہوگی، میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ اللہ کے نبی نے بیٹے کی اور باپ کی جانتے ہیں، پورے مدینے میں اس بیٹے کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہے وہ جانتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ بیٹے کی یہ محبت دیکھی کہ فرمایا عبداللہ کی بیٹے تیری میرے ساتھ جو انسیت و محبت ہے، اس محبت کو دیکھ کر میں نادم ہو گیا ہوں، میرا سر جھک گیا ہے، جا میں نے تیرے باپ کی گالی دینے کے طریقے کو معاف کر دیا ہے، میں نے تیرے باپ کے خون کو نظر انداز کر دیا ہے، تو جانے دے، اس کو چھوڑ دے، مکے میں پرویش کر لینے دے، تم جاؤ۔ ہم نے کون سی قربانیاں دی ہیں؟ ہم مومن ہیں۔ من والدہ، اپنے باپ سے زیادہ جب تک کوئی رسول سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں۔ ہم تو معاشرے کے اصول نہیں تو ہو سکتے، مولوی صاحب مجبوری ہے، کیا ہوا کل میری لڑکے کی بارات جا رہی ہے، آپ کو دعوت دی جائے گی۔ ارے بھائی لڑکی کے یہاں جانا ہے جہاں بارات میں دعوت ہے آپ کو، ارے بھائی آپ اپنے یہاں کھلائیے، لڑکی والے کے آپ کیوں لے جا رہے ہیں؟ دعوت آپ دے رہے تو آپ اپنے یہاں کھلائیے۔ نہیں صاحب بارات ہے، لڑکے کی شادی ہے، ہم نہیں توڑ سکتے اصول، معاشرے سے دبے ہوئے ہیں، منع بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جو کسی کے گھر بغیر دعوت کے کھانے گیا، بغیر دعوت کے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے تھوکا اور اس نے چاٹ لیا۔ لڑکی والے کیا بغیر دعوت کے جاتے ہو؟ یہ تھوک کو چاٹنا نہیں ہے؟ نہیں مولوی صاحب، ارے دعوت تو لڑکے والے نے دی، لڑکے والے کیا کھاؤ؟ نہیں صاحب، لڑکی کے باپ نے اجازت دے دی تھی کہ تم 150 آدمی لے کے آ سکتے ہو، 150 لا سکتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ لڑکی کے باپ کی مجبوری کو تم اس کی اجازت کہہ رہے ہو؟ شرم تمہیں نہیں آتی؟ تم نے پہلے ہی کہہ دیا دیکھو جہیز کم ملے چلے گا، لیکن میرے باراتی جتنے آئیں گے ان کی خاطری ہونی چاہیے، عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھیک مانگنے کا ایک نیا اسٹائل ہے، عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے کا مطلب سمجھتے ہو؟ بڑے کا نہیں چلے گا، مٹن ہو، قورمہ ہو، یہ سادہ پانی نہیں چلے گا، بزری ہو۔ اس کو آپ نے نئی اسٹائل سے کہہ دیا ہے، عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹائلیں بدل دینے سے حقیقتیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں۔ بہت سے چینل چلتے ہیں ٹی وی میں، ایک چینل کا نام ہے فیشن شو،
جو لڑکی جتنا کم کپڑا پہن کے آئے اسی کو مس ورلڈ بنا دیا جاتا ہے. اس کا نام رکھ دیا فیشن. لڑکی کو ننگا کر دیا, نہ کر دیا فیشن شو. ہم بے وقوف ہیں. پاگل خانے میں بھرتی ہو کر ہمارا علاج ہونا چاہیے پہلے, ہم اس کو فیشن کہہ رہے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کہا تھا نساء کاسیات ناریات, ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتوں کو, لڑکیوں کو, کہ وہ کپڑے تو پہنے گی لیکن ننگی ہوں گی. میں برہنہ نہیں کہہ رہا ہوں, ننگی کہہ رہا ہوں, تاکہ جو برہنہ نہیں سمجھتے وہ بھی سن لیں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا جب وہ سارے کپڑے اتار دیں ان کو ننگا کہنا. اللہ کے نبی نے کہا تھا کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. آج یہی تو رہا, کپڑے تو پہنے ہیں لیکن ننگی ہیں. ہم ان کو ننگا شو تو نہیں کہہ رہے, ہم لوگ کہہ رہے فیشن شو. نام بدل دو, شراب کا نام دوا رکھ دو تو بدل جائے گا. نشے کی گولیاں کھاؤ تو دوا ہے, نیند آ جاتی ہے اس سے. نام بدل دینے سے حیثیتیں ختم نہیں ہو جاتی. اور ہمارے بھائیوں نے تو کہہ بھی دیا ہے 9 پیالے پی لو, نشہ نہ آئے تو حلال ہے. 10واں پیالہ شراب کا پی لو, اسی میں نشہ ہے تو وہ 10واں ہی حرام ہے, وہ 9 حلال ہے. ایسے ایسے فتوے دیے جاتے ہیں, ملوں کی طرف سے نہیں, کچھ ملوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں. پیسہ پھینکو, تماشا دیکھو. آج کل یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. آگے چلیے. والد ہی, باپ سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے. جہیز کی بات تو ضمن آ گئی. آج ہم اس کو معاشرے سے ختم نہیں کر پا رہے ہیں, سماج کی برائی نہیں لے پا رہے ہیں. سماج کی برائی ہے, اس کو آج ہم ختم کیسے کریں گے؟ مولوی صاحب ہمیں حق ہی نہیں ہے کہنے کا, چلے جاتے ہیں. اگر آج ہم اس کے لڑکے کی بارات میں نہیں گئے تو کل میرے لڑکے کی بارات میں کون جائے گا؟ تم ہماری نہ کہو, ہم تمہاری نہ کہیں, یہ چل رہا ہے. کسی ایک کو توڑنا پڑے گا. دوسرا جملہ دیکھو, وہ والدی, اپنی اولاد سے بھی زیادہ. یہ تینوں چیزیں بیان کرنے کے بعد وید کا ایک منتر پڑھوں گا میں, محبت رسول کو ثابت کرنے کے لیے. حالانکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرا اسلام کسی دوسرے کی مذہبی کتاب کا محتاج نہیں ہے, لیکن الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کر لے. اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت اگر نہیں ہے تو مومن نہیں. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. الخصائص اٹھاؤ علامہ سیوطی کی. حضرت عمر فاروق کا بیٹا گھڑ سواری کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے, تیر اندازی بھی سیکھ رہا ہے, پسینہ پسینہ ہے, اور تیر اندازی اور گھڑ سواری سیکھ کر گھر میں آتا ہے. السلام علیکم کا گھر میں گھستا ہے. ابو, بیٹا کس کا ہے؟ عمر کا. ابو کھانا ہے؟ ہاں بیٹا وہ رکھا, کھا لو. ہانڈی کی اوپر کا ڈھکن اٹھایا, یہ کیا ہے؟ باپ نے جواب دیا الدبہ, لوکی لمبی والی, جس کو کہیں کہیں کدو بھی بولا جاتا ہے, مجھے نہیں معلوم آپ کیا بولا جاتا ہے. ناک چڑھا لی, یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے؟ ایسے یہ بھی کوئی کھانے والی چیز. باپ کی طرف دیکھا, پہلے تو غصے سے بھاگنے لگے, ہاں یہ بھی کوئی کھانے والی چیز. بس چیز ہی کہہ پا رہا تھا, پورا جملہ بھی پورا نہیں کیا. کیا دیکھتا ہے عمر فاروق کا ہاتھ تلوار کی میان کی طرف بڑھ رہا ہے. اٹھا لی تلوار, میان پہ مچل رہا ہے, آگے سلح ہے. بیٹے نے اپنے باپ کے ہاتھ کو دیکھا کہ وہ تلوار کے دستے پر تڑپ رہا ہے, میان سے نکلنے کے لیے. کہتا ابو کھا رہا, شکم سیر ہو کر کھایا. جب کھانا کھا چکا تو حضرت عمر کا جواب سنو. بیٹے آج تم نے لوکی کھانے سے منہ بنا لیا, نظر انداز کر رہا ہوں تمہیں. آئندہ اگر لوکی کھانے سے نفرت کی یا منہ بنایا,
کعبے کے رب کی قسم تلوار دکھا کر تیری گردن قلم کر دوں گا. یہ نہیں سوچوں گا کہ قتل ہونے والا میرا بیٹا ہے, یہ سوچ کر قتل کر دوں گا کہ میرے نبی کی محبوب خدا سے نفرت کرنے والی کا چہرہ میرے سامنے تڑپ رہا ہے. ہم اپنے بیٹے کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں, شریعت کے خلاف سارے کام لو, لوڈو لے لو, کھیل رہا ہے, موبائل کیمرے والا چاہیے, میموری والا چاہیے, وہ لا کے دے رہے. پتہ لگاؤ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, کہاں پر عثمانیہ یونیورسٹی میں, کہاں پڑھ رہی فلاں یونیورسٹی میں, کیا موبائل دے دیا لڑکیوں کو موبائل, کیوں؟ پوری بڑی جوان نہیں ہوئی ہے, ان کے پاس نئے نئے پھل آ رہے ہیں, نئے نئے پھل, وہ پھل آ رہے ہیں جس کا موسم نہیں. زکریا علیہ السلام نے کلاس لے لی, کلاس, مریم انّا لکی ھذا, تیرے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ سیب کا موسم نہیں, سیب کہاں سے آیا؟ انار کا موسم نہیں, انار کہاں سے آیا؟ اللہ والی تھی, مسجد میں پرورش پا رہی تھی, اللہ والی کی جواب بھی ویسا ہی تھا, قالت من عند اللہ, مجھ پر شک نہ کرو یہ نعمت اللہ کی طرف سے آ رہی. آپ کی بیٹیاں پڑھ کے آئے, آپ کلاس لو ان کی, یہ تیرے پاس کاغذ کا پھول کہاں سے آیا؟ تیرے پاس یہ رومال کہاں سے آیا؟ تیرے پاس یہ پھول بنے ہوئے کاغذ جس کی قیمت 325 روپے ہے, یہ کہاں سے آیا؟ تیرے موبائل میں یہ نمبر کہاں سے آیا؟ یہ مس کال کہاں سے آئی؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے, کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد نہیں ہوتی ہے. کریں کیا؟ یہ موضوع اصلاح معاشرے کا نہیں ہے, ورنہ میں بتا صاحب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. حضرت زکریا کلاس لے رہے, کہاں سے آیا؟ ہم پوچھ نہیں سکتے. بھروسہ ہے کیا؟ میری بیٹی پر بھروسہ ہے, اسکول میں پڑھتی ہے, مولوی صاحب نہیں بھروسہ ہے, بھروسہ ہے. اللہ کے نبی کی بیویاں ملنے آئیں, اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھے ہیں, اور جب وہ پردے کے ساتھ واپس جانے لگی تو انصاری گزر رہے تھے, آپ نے کہا ادھر 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 دیکھو یہ میری بیویاں ہیں, یہ مت سوچنا کہ محمد کسی پرائی عورت سے بات کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میری بیویاں ہیں. ہاں اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں ایسا نہیں, تم تو نہیں سوچ سکتے, لیکن شیطان خون کی رگوں میں دوڑتا ہے, ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کیا وسوسہ سے ڈالتا ہے. جہاں اتنا احتیاط برتا جاتا ہے, ہمیں بھروسہ ہے. نہیں مولوی صاحب میری بیٹی کے موبائل میں پیسے ہی نہیں رہتے ہیں, وہ کسی کو کال کر ہی نہیں سکتی ہے. جواب دیکھیے ہمارے بات, ارے تیری بیٹی کے موبائل میں بیلنس نہیں رہتا, کیا ہوا؟ 2 روپے تو رہتے ہیں, مس بال کہنے کا بس بیلنس ہونا چاہیے اس میں. لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ ہاں میری محبوبہ خالی وقت ہے, مس بیل دے رہی, اس کا مطلب بات کرنا چاہتی ہے. یہ یہاں سے مس بیل دیتی ہے, وہاں سے کس بیل آتی ہے, چلتے چلتے. تو برا ہوئے کمپنیوں کا, ٹاٹا ٹو ٹاٹا فری, ریلائنس ٹو ریلائنس اپنے منٹ فری کرتے رہو رات بھر. رمضان کا مبارک تحفہ سب چل رہا ہے. ہماری کوئی ذمہ داری مت ہی بنتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا حساب لیں, محاسبہ کریں, بس بھروسہ ہے. ہم عائشہ صدیقہ جیسی عورت اتہام و الزام سے نہ بچ سکی, ان کے اوپر بھی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے تہمت تک لگا دی. وہ ساری کائنات کے مسلمانوں کی ماں جن کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرما دی. جب وہ الزام سے نہیں بچ سکی تو ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ تو پاک دامن نہیں ہے, ان سے زیادہ پاک و صاف نہیں ہے. لیکن کون سمجھائے ہمیں, کون بتائے؟ مولوی صاحب تم تو کل کے لونڈے ہو, یہ تو 80 سال کے بڈھے مولوی سمجھا کے مر گئے, ہم نے ان کی نہیں مانی, تمہاری کیا مانیں گے؟ یہ تو رسم چل رہی ہے, ہم جنازہ نکلوائیں گے, اصل میں بھی درد دلوائیں گے, ظہر میں بھی دلوائیں گے, فجر میں بھی دلوائیں گے, کریں گے وہی جو میرے باپ دادا کرتے آئے. ہمیں کوئی عمل تھوڑی کرنا ہے. اللہ کے رسول کی پوری زندگی اٹھا لو, کبھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تقریر نہیں کی. ہاں یہ معاملہ میں اپنے اہل حدیث بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں, اہل حدیث ہو سن لو, اللہ کے رسول نے کبھی 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے کی تقریر نہیں کی. اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے لمبا خطاب, سب سے لمبی تقریر اگر کوئی تھی تو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا. لیکن اگر آج کے ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے اور ہم جیسے
لوگ اگر اس کو بیان کریں تو اس کو 15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. یعنی نبی کی سب سے لمبی تقریر بھی اگر تھی تو 15 منٹ سے زیادہ کی نہیں تھی. تقریروں سے اسلام نہیں پھیلا, اسلام اعلی اخلاق اور اعلی کردار سے پھیلا ہے. اللہ کے نبی نے اپنا کریکٹر پیش کیا تھا, اور یہی چیز تو مہاتما گاندھی نے کہی تھی, لوگوں تم یہ بوریے بستر لے کر, میں برا نہیں کہہ رہا ہوں ان بھائیوں کو جو تبلیغ کر اچھی بات کریں, میرے بھائیوں انہوں نے کیا کہا تھا جب تبلیغ والوں کو دیکھا, کہا تم 40 دنوں 4 مہینے کے لیے جاتے ہو, برا لگتا ہے, تم لوگ اپنا کھانا خود بناتے ہو, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آتے ہو, کام اچھا ہے, لیکن کوئی بھی آدمی تمہاری حالت دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر تم اللہ کے رسول کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو, کردار اپنے اندر پیدا کر لو, اپنے گھروں میں بیٹھے رہو, تمہارا اخلاق تمہارا کردار دیکھ کر غیر مسلم دنیا خود بخود اسلام لاتی چلی جائے گی. یہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ فضیلت اسی کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کر لے. مہاتما گاندھی رسول اللہ کے کریکٹر کو, اخلاق کو جانتا تھا. حضرت عمر فاروق نے کہا آج کہہ دیا اگر آئندہ کا میری گردن کاٹ دوں گا. ابو بکر صدیق لڑ رہے ہیں جنگ بدر میں, نبی کا ساتھ. ایک اور واقعہ سنیے, ابو بکر صدیق لڑ رہے ہیں جنگ بدر میں, اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن کافروں کا ساتھ دے رہا ابو بکر کا اپنا سگا بیٹا, حقیقی بیٹا, نام ہے اس کا عبد الرحمان. ابو بکر کا بیٹا ہے, اور کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ ابو جہل کا. ابھی وہ مومن نہیں ہوا, ابھی وہ اسلام نہیں لایا, وہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آ گئے, زمین پر گر گئے, اور بیٹے نے تلوار لے کے مارنا چاہا کہ باپ نے سر اٹھا لیا. اس نے دیکھا یہ تو میرا باپ ہے, اس نے تلوار نیچے کر لی, یہ کب بھاگا, میرے ہاتھ سے باپ مر جائے, اچھا نہیں, جاؤ, چھوڑ دیا. 4 یا 5 مرتبہ ابو بکر صدیق نیچے آئے, بیٹے نے دیکھا یہ باپ ہے, ان کو چھوڑ دیا. جنگ بدر ختم ہوئی, کچھ دنوں کے بعد بیٹا اسلام لے آیا, بیٹا ایمان لایا. ایک دن باپ اور بیٹے دونوں کھانا کھا رہے ہیں, اب تو اسلام لا چکا بیٹا, بیٹا بھی کھانا کھا رہا, باپ بھی کھانا کھا رہے ہیں, دونوں کھانا کھا رہے ہیں, اور بیٹے نے جنگ بدر کا قصہ چھیڑ دیا. ابو بچ گئے, کتنی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے, میں اوروں کی تلوار کے نیچے نہیں آ رہا تھا, تیری ہی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا, کبھی غور کیا ہے؟ کہا کیوں آ رہے تھے؟ کہا بیٹے پورے بدر کے میدان میں کافروں میں سب سے زیادہ نظر میری تیری اوپر تھی, اور میں تجھی کو تلاش کر رہا تھا. بیٹے میں تیری تلوار کے نیچے بڑھاپے کی وجہ سے آ جاتا تھا, اور تو مجھے دیکھ کر چھوڑ دیا کرتا تھا. رب کعبہ کی قسم, اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا, تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا اور گردن اٹھاتا, میں دیکھ لیتا کہ یہ میرے نیچے میرا بیٹا ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, محمد کی جان ہے, ساری کائنات کی جان ہے, میں تیرا چہرہ دیکھنے کے باوجود بھی قتل کر دیتا. یہ نہیں دیکھتا کہ مرنے والا میرا بیٹا ہے, بلکہ یہ سمجھ کر قتل کر دیتا کہ قتل ہونے والی گردن محمد رسول اللہ کے دشمن کی ہے. یہ تھے رسول سے محبت کرنے والے, رسول سے محبت کرنے والے. کیسے کیسے واقعات بھرے پڑے ہیں. والناس اجمعین, ساری دنیا ایک طرف اور رسول اللہ ایک طرف. ساری دنیا ناراض ہو جائے لیکن محمد کا رب ہم سے ناراض نہ ہونے پائے. یہی سرخروئی ہے, یہی کامیابی ہے, یہی کامیابی. یاد کرو श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर मंत्र नंबर 25.
चतुर्बिभ्रात्रमिदेव कृष्यामि क्लेशियम् भवन्तो बांधवा देवा स्वासेनावतृष्यथा विचरन्ना शुना छोड़िया हैना परती मगुति निर्पलिंग दो दस्योनि कोटि शोनि हनिष्यति। चतुर्बिभ्रात्रमिदेव, चार भाइयों द्वारा, चार भाइयों के जरिए अंतिम महर्षि धर्म का प्रचार करेंगे। करिष्यामि कृच्छ्यम्, और उनके चाहने वाले अनुयायी मानने वाले उसके लिए अपनी जान को नछावर करने वाले, अपनी जान लुटाने वाले, अपने आप को कुर्बान कर देने वाले होंगे। भवन्तो बांधवा देवा, वो जिस जंग में जाएंगे आसमान से देवता देवा उतरेंगे, आसमान से फरिश्ते उतरेंगे उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए, जैसा कि जंगे बदर में उतरे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। चार भाइयों द्वारा धर्म का प्रचार करेंगे, सगे भाई मुराद नहीं है, चार भाइयों से मुराद चार खलीफा, और आपने इन चारों के जरिए ही धर्म का प्रचार किया है, इस्लाम को फैलाया, और किरमानुसार इन्हीं को खिलाफत मिली नंबर से। और अनुयायी उन पर अपनी जान निछावर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जान निछावर करने वाले थे, जान निछावर और माल दोनों, माल गजा तक मामला आया तो देखिए बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने पितरस से कहा तुम्हारे पास कितनी दौलत है? पितरस ने कहा इतनी इतनी। कहा सारी दौलत अल्लाह की राह में बांट दो, कोई अमीर आदमी अल्लाह की जन्नत में नहीं जाएगा। पितरस ने कहा सारी दौलत उतनी मेहनत से कमाई है। ये पितरस ईसा की नजर में बिल्कुल वैसा ही था जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में अबू बकर सिद्दीक, बिल्कुल सबसे गहरा साथी ईसा अलैहिस्सलाम का पितरस। कहा नहीं साहब, अच्छा मैं आधा माल दे देता हूं। कहा नहीं, सारा माल तकसीम कर दो। पितरस मायूस होके जाने लगा। ईसा ने जीसस ने बुलाया, ईसा ने कराओ ये सुई है, इस सुराख में ऊंट दाखिल हो जाएगा। पितरस बोला नहीं। कहा कि ये तो आसान है कि सुई के सुराख में ऊंट चला जाए, लेकिन ये आसान नहीं है कि अल्लाह की जन्नत में कोई अमीर आदमी जाए। जब तक तुम सारी दौलत को गरीबों में नहीं लुटाओगे तुम जन्नती नहीं। पितरस ने कहा सारी दौलत तो मैं नहीं लुटा सकता, चाहे जन्नत मिले या ना मिले। यहां एक जंग का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल्लाह की राह में अपने माल की कुर्बानी करो, लाओ दो। सारे साहबा हैसियत के मुताबिक लाए। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर से पूछा तुम अपने घर में क्या छोड़ के आए हो? हजरत उमर फरमाते आधा माल ले आया, आधा छोड़ दिया है। फरमाया अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, तुम्हारे घर में बरकत दे। पूछा अबू बकर तुम क्या लाए हो? कहा ये सामने रखा है, ये लाया हूं। फरमाया घर में क्या छोड़ा है? कहा अल्लाह के नबी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के चला आया हूं, कुछ नहीं लाया हूं। जबकि अल्लाह के नबी ये नहीं कह रहे हैं सारा माल लाओ, लेकिन अबू बकर इसके बावजूद सारा माल ले आए। माफ करना, वहां ईसा कह रहे हैं सारा माल कुर्बान कर दो, लेकिन वो फिर भी कुर्बान नहीं कर रहा है। देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के अनुयायी माल खर्च करने में कोई दरेग नहीं किया करते थे, माल खर्च करने में पीछे नहीं हटा करते थे। उस्मान गनी को देखो, ग़ज़वे तबूक का गालिबन मौका है, आपने कहा अल्लाह की राह में कोई है जो 100 ऊंट दे, मैं जमानत देता हूं जन्नत में वो मेरे साथ रहेगा। उस्मान गनी उठे कि अल्लाह के नबी मैं 100 ऊंट दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान 100 दे चुके, कोई और है जो 100 ऊंट दे? फिर उस्मान उठे कि अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी कहते उस्मान 100 और दे चुके हैं, 200, कोई और है जो 100 ऊंट अल्लाह की राह में दे? हजरत उस्मान तीसरी बार उठे कि अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूं। फरमाया उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब मत दो, अब मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, उस्मान के अलावा कोई है जो दे? फिर उस्मान उठे कि अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी उनको मना कर रहे हैं और बार बार उस्मान गनी उठ रहे हैं। 7 बार अल्लाह के नबी ने कहा और 7 बार हजरत उस्मान उठे। अल्लाह के नबी को कहना पड़ा आए उस्मान, आज तुमने इतनी बड़ी नेकी का काम किया है कि अभी आसमान से जिब्राइल आए और मुझे ये बता कर गए हैं कि उस्मान से कह दो आए लोगों सुन लो, आज जिब्राइल मुझसे कह कर गए हैं
ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما ذر عثمان بعمل بعد اليوم قد. آئے عثمان تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے, تجھے کوئی نقصان نہیں. لوگوں سن لو, آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کے رہے گا. یہاں کسی سے کہہ دو تو چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. مومن ہے, مسلمان ہے, مسلمان. اور جہاں تک جان کی بات ہے تو وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جنگوں کے حالات دیکھ لو, قصے پڑھ لو, یہ کہانیاں نہیں ہیں الف لیلا کی اور علی جو ہے 40 چور کی, علی بابا اور 40 چور کی. یہ لیلا مجنون کی کہانی نہیں ہے. جنگ بدر کے 14 صحابہ شہید ان کو دیکھ لو, جنگ احد کے 70 صحابہ کو دیکھ لو, اور اسی میں وہ مصعب ابن عمیر کو دیکھ لو. جب وہ حالت کفر میں تھے, ایک کپڑا ایک دن میں پہنا کرتے تھے اور دوسرے دن وہ کپڑا ان کے جسم پر نہیں دکھتا تھا. روزانہ نئے نئے کپڑے وہ زیب پر کیا کرتے تھے. اس سے زیادہ رقیق و سمین کپڑا کسی نے پہنا ہی نہیں پورے عرب کے اندر. میرے بھائیوں, اتنی امیر, اتنے دولت مند کہ جب وہ اپنی بالوں میں اندر لگایا کرتے تھے تو وہ پوری فضا کو معطر کر دیا کرتا تھا, وہ پوری فضا. لیکن وہی حضرت عمیر, وہی مصعب ابن عمیر جب اسلام لائے تو ان کو چٹائیوں میں لپیٹا گیا, نیچے سے دھواں دیا گیا. جنگ احد کے دن وہ شہید ہو گئے, قتل کر دیے گئے ہیں. ان کے لیے کفن کا کپڑا نصیب نہیں ہوا ہے. ان کے اوپر جو کفن ڈالا گیا ہے وہ سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے, اور پیر چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا. اللہ کے نبی کا گزر ہوا, آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر کی لاش کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے, اے مصعب میں نے تمہیں گلیوں میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے. اے مصعب ایک دن وہ تھا تمہارے اوپر جو کپڑا ایک بار تم پہن لیا کرتے تھے, دوسرے دن وہ کپڑا نہیں, اور آج تمہاری یہ حال ہے. آپ بڑا گندا حال پڑے ہوئے ہو. رسول اللہ کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پھر ان لوگوں نے ایسی دی. میرے پیارے ساتھیوں, پھر تصور کیجئے چتردھرات ترمدیو کرشیامی کلیشیم, یہ منتر بھی اگر کسی کے اوپر پورا اترتا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کھانا پک گیا ہے, بیوی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے. ابو داؤد کی روایت. نہیں, یہاں تک آ جانے دو, لوگوں کو وہاں تک تھوڑا سا آنے دو, بس اس طرف نہ جائیں تھوڑا سا ہلکا, لیکن نہ توڑیے گا نہیں تو سب گھس جائیں گے. بیٹھ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. کھانا پک کر تیار ہو چکا ہے, بیوی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے. بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں, امی کھانا امی کھانا, اور امی کہہ رہی ہیں ابو مسجد میں گئے ابھی آنے والے ہیں, بیٹا تھوڑا انتظار کر لو. شروع اسلام کی بات. دسترخوان لگا دیا, ہانڈی گوشت کی رکھ دی, پلیٹیں سجا دی. بیوی سوچتی ہے شوہر آ جائیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں اور بچوں کو بھی کھلاؤں. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر جھانک کر دیکھتی ہے تو مسجد سے شوہر نکلتے ہوئے چلے آئے. چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. بچوں صبر کر لو, دیکھو تمہارے ابو آ رہے ہیں. جیسی شوہر گھر میں گھسا, میری بیوی کیا بات ہے, بہت دیر لگا دی تم نے. بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, ان کے پیٹ کی آنتیں قل واللہ پڑ رہی ہیں, بھوک نے ان کو نڈھال کر دیا ہے. شوہر کی آنکھوں میں آنسو, بچوں کے چہرے دیکھے بھوک کی وجہ سے پیلے پڑے ہوئے. دسترخوان پر ہانڈی دیکھی, سیدھے اندر گھسا اور اس میں وہ ہانڈی اٹھائی, لے کے گھر کے باہر نکلا اور نالی میں لے جا کر پٹک دیا پورا کا پورا کھانا. بیوی نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا میری پیاری بیوی, آج ہی اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے آج ہی مسجد میں لوگوں کو بتایا، منع کیا، نہانا عن لحوم المیتۃ، اللہ کے رسول نے مردہ جانور کے گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے۔ میری بیوی یہ مردہ جانور کا گوشت تھا جو میں لے کے آیا تھا، اب تک حلال تھا، میں کھا رہا تھا، آج ہی نبی پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، میں اپنے بچوں کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھنا گوارا کر لوں گا، لیکن جناب محمد رسول اللہ کی نافرمانی کرنا میں گوارا نہیں کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو اس واقعے سے اور پھر جائزہ لے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہمیں محبت نہیں بلکہ عشق ہے۔ محبت کو کراس کر کے عشق کی دہلیز میں ہماری محبت کراس کر گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے۔ ایک بیماری کا نام ہم نے رکھ لیا ہے۔ تصور کیجئے ہم تو گناہوں کے کام نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ تالی بج رہی ہے، بلال و مدینہ اور جھانچ رہے ہیں، کون سا اسلام؟ تصور کیجئے یہ کوئی اسلام ہے؟ تصور کیجئے کوئی سعودی عرب میں ایسا جھوم کے دکھا دے، ایسا ہنٹر ماری جائے، خود حاضر رجل مشرک خدا ڈال دیا جاتا ہے جیل میں۔ میرے سامنے 3-4 کو ڈالا ہے، اور چھوڑا تو ان کے پاسپورٹ پر خروج کی مہر لگا دی، زندگی بھر نہیں گھس سکتے۔ یہ کون سا اسلام ہے جو پیش کر رہے ہو؟ اور تھوڑی چھٹی ملی، آ گئے، کہاں کے آ گئے پتہ نہیں کہاں کے آ گئے۔ مولوی صاحب ذرا دیکھ لو کیا ہوا، میری بیوی، ہاں مولوی صاحب نے دیکھ لیا، بڑی خوبصورت ہے، کیا ہوا؟ ارے 6 سال سے بچے نہیں ہو رہے مولوی صاحب، علاج کرا کرا کے تھک گیا، ادھر آؤ، نبض دیکھیے، ہے مولوی صاحب ہے، ارے اس کے اوپر تو جنات ہے، بچے کہاں سے ہوں گے؟ کیا ہوگا مولوی صاحب؟ جنات ہے، ہاں بہت بڑا سایہ ہے، اس کا تو اتارا کرنا پڑے گا، رات میں اس کا جنات اتارنا پڑے گا۔ مولوی صاحب رات میں؟ ہاں رات میں، دن میں مجھے فرصت نہیں، رات میں اتارنے کے لیے لے جا رہا ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ میری بیوی ہے، چپ تو یہیں بیٹھ، ارے میری بیوی ہے وہ، ارے اس کا جنات اتر کے تیرے اوپر چل جائے گا۔ ایک اور مصیبت، مولوی ہارنے والا نہیں ہے، بیوقوف بنانے میں جتنا ان مولویوں نے پرائم منسٹروں کو فیل کر دیا ہے، سیاستدانوں کو فیل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے، کوا بھی رو رہا ہے، کبوتر بھی رو رہا ہے، کبوتر کو غصہ آیا، کبوتر نے کوے سے کہا چپ، روتے روتے پریشان کر دیا، کوا بولا تو بھی تو رو رہا ہے، کبوتر بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں حلال ہوں، اور یہ شکاری جال میں سے نکالے گا اور کاٹ کے ہم کو کھائے گا، ہمیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو تو حرام ہے، تیرا کیا کرے گا شکاری؟ تجھے تو جال سے نکالے گا اور اڑا دے گا، تیرا کرے گا کیا؟ کوا بولا یہ جال مولوی کا ہے، جاہل کا نہیں۔ کیا بات کر رہے ہو؟ کہاں یہ جال مولوی کا ہے اور ہمیں ڈر لگ رہا پتہ نہیں کب حلال کا فتویٰ دے کے مجھے بھی کاٹ کے نہ کھا جائے۔ جو کوے اور کبوتر تک مولویوں سے پریشان ہو تو پھر عوام ایک کہتا اوپر باندھو، ایک کہتا نیچے باندھو، مولوی صاحب کیا صحیح؟ دونوں صحیح، ایک کہتا آمین زور سے بولو، ایک کہتا آہستہ بولو، کبھی تو دونوں طرح، دونوں صحیح۔ میں ہی پاگل ہوں، کر دو بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی ہے، رانچی میں، آگرہ میں، کہاں لے جاؤ، کر دو، میں ہی پاگل ہوں، دونوں صحیح، ایک کہہ رہا حلال، ایک کہہ رہا حرام، دونوں صحیح۔ عجیب کیفیتیں پیدا کر دی ہیں، دین کو سمجھنا مشکل بنا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ڈاکٹر امبیڈکر نے جب اسلام قبول کیا، قرآن حدیث پڑھی تو اسلام سمجھ میں آ گیا، کر لیا خوشی میں 20,000 لوگوں کے ساتھ۔ مہاتما گاندھی نے کہا مسلمان ہو گئے، بڑی خوشی کی بات ہے، کیوں اسلام کیوں قبول کیا؟ بولے ہمارے چھوٹ چھات ہے، برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھ سے ٹھاکر کو پیدا کیا، پیروں سے ہریجن کو، ارے یہ کوئی دھرم ہے؟ اس لیے اسلام کے اندر سب کو برابر برابر کہا گیا ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہے۔ یہ کہا تو کون سا اسلام قبول کیا ہے؟ کہا کیا؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قدری، جبریہ، چشتی، کرامتاب، مرجیہ، قادیانی، اہل قرآن، کون سا؟ اس نے سب کا، کتنا زبردست مطالعہ تھا مہاتما گاندھی کا،
कौन सा इस्लाम? उसने कहा कुरान पढ़ा समझ में आ गया, हदीस पढ़ी समझ में आ गया। अब हमको इन 72-73 लोगों में अब एक ही सही है, अब हमें उस एक सही तक पहुंचने के लिए फिर हम 73 को पढ़ें, 72 को पढ़ें, और जब तक हम 72 को पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, तब तक तो मेरी राम राम सत्य हो जाएगी, हम मर जाएंगे और सही मसलक तक नहीं पहुंच पाएंगे, सही जमात तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसने कहा इस्लाम को भी तलाक दे रहा हूं, मैं बौद्ध धर्म कबूल कर रहा हूं। उसने इस्लाम को भी छोड़ा और फिर बौद्ध बन गया। मेरे भाइयों, कुरान पढ़ा समझ में आ गया, हदीस पढ़ी समझ में आ गया, कितना बड़ा नुकसान हुआ। फिरके जब उसके सामने पेश किए गए तो उसने कुरान और हदीस को छोड़ दिया, उसने इस्लाम ही छोड़ दिया। आज कुरान पेश करो लोगों के सामने, आज हदीस पेश करो। मेरे भाइयों, कुरान कहता है शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो बाबरकत महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। हुदल लिन्नास, सारी दुनिया के लिए कुरान हिदायत है, हुदल लिन्नास। और जो सारी दुनिया के लिए हिदायत हो, जो यहूदियों के लिए हिदायत हो, जो ईसाइयों के लिए हिदायत हो, क्या वो कुरान मुसलमानों के लिए हिदायत नहीं हो सकता है? अफसोस ये है कि जो कुरान सारी कायनात के लोगों के लिए हिदायत है, आज वो अपने ही दरमियान वो आज मेरे भाइयों नाशना बना हुआ है। आज हम उसी कुरान को नहीं पहचान रहे हैं और उसकी तालीमात से नहीं मत पढ़ोगे, इसको समझ नहीं सकते हो तुम, और पता नहीं क्या क्या बातें पेश कर दी जाती हैं। मेरे भाइयों, कुरान पढ़ो, वाला कद यस्सरनल कुरान, हमने तो बहुत आसान कर दिया इस कुरान को तुम्हारे समझने के लिए, समझो इसको। डॉक्टर जाकिर नाइक जब कुरान की तशरीह करते हैं तो कितने आदमी मुसलमान होते हैं स्टेज के ऊपर, कितने लोग इस्लाम वही कबूल करते हैं। गैर मुस्लिम कुरान सुन रहा है, समझ रहा है, इस्लाम ला रहा है, और हम मुसलमान होकर कहते हैं कुरान हम नहीं समझ सकते। बड़ी अजीब बात है। एक औरत, अबू दाऊद किताबुल जिहाद की रिवायत, उसके पेट में बच्चा है, पहले से 2 बच्चे हैं। सहाबी रसूल वाक़या बयान करते हैं, अल्लाह के नबी, मेरी बड़ी चहेती बीवी थी, बदकिस्मती ये थी कि मैं तो इस्लाम लाया था लेकिन वो इस्लाम नहीं लाई थी। आपको वो गाली देती रहती थी, वो कहती थी कि देखो उसने तुमको कितना दूर कर दिया है, बाप दादा के धर्म से भड़का दिया है। मैं सुनता रहता था। आए अल्लाह के नबी, वो हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था। ली मिनहा इब्नान, मेरे उससे पहले भी 2 बच्चे पैदा हुए, मिसलुल लुलुऐन, मोतियों की तरह खूबसूरत। एक दिन जब मैं मस्जिद से देर से घर में आया तो उसने कहा तुम मोहम्मद की बकवास सुनने में लगे रहते हो, बच्चों की फिक्र नहीं करते, खाना पीना टाइम से नहीं आता, क्या दे दिया है मोहम्मद ने? वो आपको गाली देने लगी, मैं आपकी अदालत में आया हूं, आप मुझे कत्ल कर दीजिए। कहा क्यों? कहा अल्लाह के नबी, जब उसने आपको आज गाली दी, मैं घर में घुसा तो आज मुझे गुस्सा आया, मेरी नजर घर के आंगन में पड़ी, ऊंट को नहर करने का खंजर पड़ा हुआ था, मैंने वो खंजर उठाया और वो पूरा का पूरा खंजर मैंने अपनी बीवी के पेट में दे मारा। मेरी बीवी का पेट फट गया, बच्चा भी मर गया, बीवी भी ठंडी हो गई। मैं आया हूं, अगर ये जुर्म है तो मैंने ये जुर्म किया है, मैं सब कुछ गवारा कर सकता हूं, कोई आपको गाली दे ये मुझसे गवारा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिपाही से कोई बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ तुमने उसको मारा है जिसने मुझे गाली दी है, और जो नबी को गाली दे, मुझे गाली दे, उसकी इस्लाम में यही सजा है कि उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। इस जुमले पर भी मेरे ऊपर एक केस चल रहा है कि धरती पर हुआ है। मुसलमान को घर से निकाला जाए, वो बेघर होना गवारा कर लेगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसके लिए वो किसी की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। कौन से खतरनाक जुमले थे? बोले भड़काऊ जुमले थे, केस हो गया। 3 साल भुगता है मैंने ये केस, 3 साल आप उकसा रहे हैं लोगों को मारने पर। जिन्होंने नबी अकरम के खाके बनाए, कार्टून बनाए, उनको पकड़ा तुमने? जिन्होंने मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ किया, उनको पकड़ा तुमने? हमने ये बात कह दी रसूल की इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हुए, तो हम दहशतगर्द हो गए,
ہم بھڑکاؤ بیان کرنے والے ہو گئے, ہم مسلمانوں کے پروین توغڑیا ہو گئے. وہ کیس ختم ہو گیا. یہ محبت تھی, مار دیا. اللہ کے رسول نے کہا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. ایک 9 سال کا بچہ, بخاری کی روایت, ایک 11 سال کا بچہ, ایک کا نام معاذ اور دوسرے کا نام معوذ. ماں ایک باپ دو. ایک باپ سے ایک بیٹا پیدا ہوا, باپ کا انتقال ہوا, ماں نے عدت گزاری, پھر اس نے دوسری شادی کر لی, دوسرے شوہر سے دوسرا بچہ پیدا ہوا. تو ماں ایک ہوئی, باپ دو. ایک باپ سے معاذ ہے, ایک باپ سے معوذ ہے. ایک کی عمر ہے 9 سال, ایک کی عمر ہے 11 سال. عبد الرحمن ابن عوف کا دامن پکڑ کے کہہ رہے ہیں, چچا جان ابو جہل کون ہے؟ دائیں دیکھا تو 9 سال کا بچہ, بائیں دیکھا تو 11 سال کا بچہ. تم کیا پوچھ رہے ہو؟ ابو جہل کیا کرو گے؟ سنا ہے وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے. کس نے بتایا؟ میری ماں نے بتایا. کیا کرو گے؟ چچا جان صرف بتا دیجئے, کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ میں جانتا ہوں. چچا کہتے ہیں میں نے دائیں دیکھا تو 9, بائیں دیکھا تو 11 سال کا بچہ. اللہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیا کریں گے؟ پوچھ رہے ہیں قریش کے سردار کو, ابو جہل کو. اتنے میں دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی. دھول جب چھٹی تو گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی. کچھ قریب ہوا تو دکھائی دیا کہ وہی ابو جہل. چچا نے کہا میرے بھتیجو, وہ سامنے گھوڑے پر جو دوڑتے ہوئے چلا رہا ہے وہی جوان رانا ہے, وہی ابو جہل ہے. ایک بچہ جھٹ سے ایک اونچی دیوار پہ چڑھ گیا, دوسرا بچہ تلوار لے کر پیچھے چھپا کر کھڑا ہو گیا. ابو جہل گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جیسے اس دیوار کے قریب آیا, وہ بچہ چھلانگ لگا کر گھوڑے پر گرا اور ابو جہل گھوڑے کے زمین کے اوپر کود پڑا. دوسرے بچے نے تلوار کے بار کر کے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا, مار دیا. ابو جہل جب مر رہا تھا, آخری آوازیں جب نکل رہی تھی تو یہ کہتے ہوئے, ہائے میری بدبختی, ہائے میری بدقسمتی, مجھے علی نے نہیں مارا, مجھے حمزہ نے نہیں مارا, مجھے دوسروں نے نہیں مارا, خالد ابن ولید نے نہیں مارا, میں مارا جا رہا ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں, جن کو تلوار پکڑنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم تھا. محمد نے ان بچوں کے دلوں میں اتنی جہاد کی کیپیسٹی اور اسپرٹ پیدا کر دی ہے, ان کے جوانوں کا عالم کیا ہوگا. ہائے میری تباہی, ہائے میری بدقسمتی, میں مارا بھی جا رہا ہوں تو ان چھوٹ میں آپ کو بچوں کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی اڑا دی, گردن اڑا دی. وچرن شنا چھوڑیاں ہے نہ پرتی مگوتی نرپلنگ گچ دو دس یونی کوٹی شونی انشیتی. یہ منتر نمبر 26 میں ہے. وہی اتنے خوبصورت ہوں گے. وچرنا شنا چھوڑیاں کہ ان کی چہرے سے جو کرنیں نکل رہی ہوں گی, کرنیں جو نکل رہی ہوں گی وہ سورج کی روشنی کو مدھم کر دیں گی. وچرن شنا, اتنے سندر ہوں گے جو تمہارے وچاروں میں خیالوں میں بھی نہیں آئیں گے. خوبصورت دیکھ رہے ہیں, تذکرہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے کہتے چہرے والے بھیک مانگتے ہیں, قسم خدا کی صبح دیکھ لو تو شام کو روٹی کھانے کو دل نہ کرے. کہتے ان کو مان لو یہ جنت میں لے جائیں گے. ایسے ایسے چہرے. وچرن سنا چھوڑیاں آئینہ, اتنے خود سندر, اتنے خوبصورت ہوں گے, اتنے خوبصورت کہ وہ تمہارے خیالوں میں نہیں آئیں گے. آسینا سادھت منم وچرن سنا چھوڑیاں آئینہ پرتی مگوتی آسینا سادھت منم شریشور جا گلنویتا. خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا ہے. خوبصورتی کا اتنے سندر کہ وہ تمہارے دماغوں میں ان کے شریر سے اتلنیہ تیز کی کرنیں چھڑک رہی ہوں گی.
ایک صحابیہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ جب اندھیری رات میں نکلتے تو ایسا لگتا جیسے مانو پورب کی اور سے سورج نکل رہا ہو. بہت سے لوگ وہ کچھ ضعیف روایتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ جب مسکراتے تھے تو دانت کی لائٹ سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی مل جاتی تھی، لیکن یہ روایتیں ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع تک پہنچتی ہیں. خوبصورت تھے. ایک یہودیہ آئی، محبت ہی بتلا رہا ہوں خوبصورتی دکھلا کر. ایک یہودیہ آئی اور حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگی عائشہ ہمارے نبی یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ تمہارا قرآن ہی کہتا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے پھل کاٹتی انہوں نے اپنی انگلیوں پر چھری چلا لی. قطعنا ایدیہم، اپنی انگلیاں کاٹی نہیں، قطعنا باب تفعیل استعمال ہوا ہے. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، یعنی انگلی ایک جگہ سے نہیں کاٹی بلکہ ٹکڑے کر لی. ادھر سے بھی کٹی، ادھر دیکھ رہی ہیں انگلی کٹتی جا رہی، گرتی جا رہی. اور کیا کہتی ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا. عائشہ میرے نبی کتنے خوبصورت تھے کہ تمہارے قرآن میں آیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا ذکر تو قرآن میں آیا ہی نہیں. دیکھیے کیسا یہودیے کیسا طنز مارتے تھے، اور آج بھی یہودیوں کی پالیسی چل رہی ہے. حضرت عائشہ کو غصہ دلا رہی ہیں. حضرت عائشہ برجستہ جواب دیتی ہیں کیا کہہ رہی ہو؟ کہا میرے نبی کا ذکر تمہارے قرآن میں آیا ہے، پڑھ لو قرآن لکھا ہے. جب بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا آئی یوسف آ جاؤ، پھر وہ جیل میں گئے، نہیں ان کے ساتھ منہ کالا کیا. عورتوں نے الزام لگایا کہ دیکھو مصر کی بادشاہ کی بیوی ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹھی. اس نے کہا تم جس کو غلام کہتی ہو کیا ہے میں تمہیں دکھاتی ہوں. سب کو ایک ایک پھل دے دیا، ایک ایک چھری دے دی، بٹھا دیا، اور یوسف سے کہا تم ان کے سامنے سے نکل جاؤ. جب یوسف نکلے تو انہوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. تو دیکھو یہ تمہارے قرآن میں آیا ہے. حضرت عائشہ اپنے شوہر کی یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکی اور فوراً جواب دیتی ہیں اے یہودیہ، اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا. مولانا جرجی صاحب آپ کتنا ہی رسول کی محبت میں تبدیل کر لو، صبح ہو کر تم کو یہی سننا پڑے گا کہ یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے. آپ کلیجہ نکال کے دے دو گے اپنا تب بھی تم کو یہی سننے کو ملے گا، یہ نبی کو نہیں مانتے. رنگیلا رسول جس نے لکھی کسی نے جواب نہیں دیا تھا، رسول اللہ کی بے عزتی ہوئی، اس کا جواب دیا تو مناظر اسلام اور قائد اعظم مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، مقدس رسول لکھ کر. کون تھے وہ، کس گروہ سے ان کا تعلق تھا؟ کوئی ایک طرف سے آواز نہیں اٹھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر جب جب بھی حرف اٹھا جواب ہم نے دیا. اس گلستان کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہوا، جواب سب سے پہلے ہم نے دیا، پھر بھی کہتے ہیں عاشق رسول ہم ہے تم نہیں، پھر بھی کہتے ہیں رسول سے محبت ہم کو ہے تم کو نہیں. الزام ہے یہ ہمارے اوپر، اور قیامت کے دن اس کا حساب ہم لیں گے. ساری غلطیاں معاف، لیکن یہ الزام ہم معاف نہیں کر سکتے. اچھا ہوا اے یہودیہ کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، میرے نبی کو نہیں دیکھا. یہودیہ بولی اگر وہ تمہارے نبی کو دیکھ لیتی مصر کی عورتیں تو کیا کرتی؟
अम्मा आयशा कहती हैं लौराई न जमाल हबीबी, उन्होंने तो मिस्र की औरतों ने तो यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियां काटी। अगर उन्होंने मेरे हबीब के जमाल को देख लिया होता तो लक़त्तान क़ुलूबहुन्ना, छुरियां हाथों पर नहीं दिलों पर चला ली होती, अपने दिलों को काट लिया होता। और फिर कहती हैं यहूदिया, मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो हाथों की उंगलियां काटी, और मक्के की और मदीना की औरतों ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा तो अपना बेटे मैदाने जंग में कटवा दिए, अपना शौहर मैदाने जंग में कटवा दिया, अपना भाई मैदाने जंग में कटवा दिया है, अपना भाई बेटा शौहर सब मैदाने जंग में कटवा दिया। हाय हाय, वो कबीले दीनारिया की एक अंसारी औरत को देखो, बहुत की जंग चल रही है और वो एक मैदान में पड़ी हुई है, सजदे में सर रखे हुए है और कह रही है अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा नीचे न हो पाए, अल्लाह इस्लाम को तू कामयाबी अता फरमाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे को सर बुलंद रखना। इतने में एक नौजवान आया, माँ तुम सजदे में हो, सर उठाओ। उसने सर उठाया। क्या बात है नौजवान, क्या खबर लेके आए हो? नौजवान ने सर नीचे कर लिया। कहा मोहम्मद का सिपाही सर उठाकर बात करता है, नजरें झुकाकर बात नहीं करता, बता क्या बात है? कहा माँ मैदान जंग में तेरा भाई शहीद कर दिया गया। कलेजे पे चोट लगी, फौरन मुस्कुराई और कहने लगी मुझे अपने भाई की फिक्र नहीं है, मुझे मूसा और ईसा के भाई के बारे में बता, मुझे जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बता। जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। फिर सजदे में गिर गई, कुछ देर दुआएं करती है कि एक और नौजवान आया, कहता है माँ सर उठा। सर उठाया, क्या बात है? कहा माँ मैदाने जंग में तेरा बाप भी शहीद कर दिया गया, कलेजे पे चोट लगी, बाप का नाम सुना। संभाली, अपने आप को बोली बेटे मैंने अपने बाप के बारे में मालूम नहीं किया है, मुझे फातिमा के बाप की फिक्र है, मुझे बता कि वो कैसे हैं। जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर और आफियत से हैं, ठीक है, तब कोई बात नहीं। फिर वो सजदे में गिर गई, फिर तड़प तड़प के दुआएं कर रही, अल्लाह इस जंग में मोहम्मद रसूलुल्लाह को कामयाबी अता फरमा। एक और नौजवान आया, अब की से उस औरत ने घोड़े की टापों की आवाजें सुनी तो उस नौजवान के कहने से पहले ही उठ गई। कहती है नौजवान घोड़ा रोक ले, वो रोक लेता है। जंग का हाल बता, उसने सर नीचे कर लिया, ये आगे बढ़ के उसके सर को उठा के कहती है मैं तेरी माँ हूँ, मुझे ये बता जंग के अंदर हाल क्या है? कहती है कहता है मैदान जंग में तेरा बेटा भी शहीद कर दिया गया। कलेजे पे चोट लगी, आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने नजरें आसमान पे डाली और आंसुओं को आंखों में पी गई, उसने आंसुओं के कतरे जमीन पे नहीं गिरने दिए। कहा कि मुझे अपने बेटे की फिक्र नहीं है, मुझे आमिना का लख्ते जिगर बता, मुझे अब्दुल्ला के बेटे के बारे में बता, मुझे अब्दुल मुत्तलिब के पोते के बारे में खबर दे। जवाब मिला अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। फिर सजदे में गिर गई। कितने में एक और नौजवान आया, मैदान जंग में क्या हाल है? कहा सर नीचे किया। उसने कहा बता क्या बात है, क्यों सर मारा है? कहा माँ मैदान जंग में तेरा शौहर भी कत्ल कर दिया गया है, कलेजे पे सबसे ज्यादा चोट लगी, सर का साई उठ गया है, जिंदगी भर का साथी उठ गया है, आखिरी सहारा भी चला गया है, शौहर पर बीवी की पूरी जिंदगी और लाइफ का दारो मदार है वो भी